بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ کوثر کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا بعد میں لفظی ترجمہ بھی کروں گی تاکہ جب ہم دوبارہ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے۔ سورہ کوثر سے اس لیے سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کے بعد ہم باقی صورتوں کا بھی ترجمہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ کوثر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا، لیکن بہت سارے لوگ تھے جو ان کے خلاف ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا اور پھر وہ واپس لے لی، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حضرت قاسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو مکہ والوں نے آپ کو ابتر قرار دے دیا تھا اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ عاص بن وائل اس نے یہ ساری باتیں پھیلائی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو لہب، اس نے بھی کافی خوشی کا اظہار کیا تھا اور جشن منایا تھا اس بات پہ، اور کہا تھا کہ اب ان کی نسل جو ہے وہ یہیں ختم ہو جائے گی، اور جو یہ کام کر رہے ہیں یہ یہیں پر رک جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سارا کچھ یہاں پر رک جائے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری باتوں کو پتہ چلا تو ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل کی تھیں، اور ان کو کہا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، اس کی بشارت دی ان کو، اور کوثر کا مطلب خیر کثیر بھی ہے، مطلب یہ کہ ہم نے ایک نعمت آپ سے لے لی ہے لیکن آپ کو اور بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کا مطلب یہاں صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ باقی بھی ہدیہ، صدقہ، خیرات، سارا کچھ وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی تسلی دی گئی تھی کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہی ابتر رہیں گے، یعنی ان کا ہی نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی ان کا نام دنیا میں ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ اب۔ تو پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پہلا لفظ ہے اِنَّا، یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے اِنَّا اور نا۔ اِنَّا کا مطلب ہے بے شک، نا کا مطلب ہے ہم۔ پھر اگلا لفظ ہے آتیناک۔ آتینا جو ہم نے عطا کیا، یہ آتیون آتایا ہوتا ہے، اس نے عطا کیا، آتینا ہم نے عطا کیا کا آپ کو۔ اگلا لفظ ہے الکوثر۔ الکوثر دو الفاظ پہ مشتمل ہے، ال اور کوثر۔ ال کسی بھی چیز کے خاص ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور کوثر کا مطلب حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، اور کوثر کا مطلب خیر کثیر بھی، یعنی بہت زیادہ خیر و برکت۔ ال جیسے انگلش میں ہم لوگ دی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے a book کتابن ہوگا، تو جب the book ہوگا تو الکتابو، اسی لیے کوثر کے ساتھ الکوثر لگایا کہ اس کے خاص ہونے کا، کیونکہ یہ ایک خاص چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ تو اس پوری آیت کا ترجمہ ایسے ہوگا، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا یا آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ پھر اگلی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلا لفظ ہے فصلی۔ فا کا مطلب ہے پس یا تو، صلی کا مطلب ہے نماز پڑھیے۔ یہ اصل میں صاد لام یا ہوتا ہے آخر میں، لیکن اس کو یا کو ختم کر کے صرف ایسے لکھا جاتا ہے صلی، اور یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا مطلب ہے پس نماز پڑھیے۔ اگلا لفظ ہے لی ربی کا۔ لی ربی کا تین الفاظ پہ مشتمل ہے۔ لی کا مطلب ہے کے لیے، ربی کا مطلب رب یا پالنے والا، کا مطلب آپ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے رب کے لیے۔ اگلا لفظ ہے وانہر۔ وا اور انہر، وا کا مطلب ہوتا ہے اور انہر یہ دوبارہ امر کا صیغہ ہے، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرا۔ اور پھر اس پوری آیت کا مطلب ہوگا بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی دیا کریں، اور قربانی سے مراد باقی صدقہ خیرات بھی ہے۔
اگلی آیت، انا شانیہ کا هو الابتر، انا وہی جیسے بے شک، شانیہ کا، شانیہ اور کا دو الفاظ پہ مشتمل ہے۔ شانیہ کا مطلب دشمن ہوتا ہے اور کا مطلب آپ، یعنی آپ کا دشمن۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، الابتر، ال کا مطلب وہی جیسے کسی خاص چیز کے لیے ہوتا ہے، جیسے انگلش میں دا کا استعمال ہوتا ہے، اور ابتر کا مطلب بے نام و نشان، یا اس کا ویسے لفظی ترجمہ ہوتا ہے دم کٹا۔ تو اس پوری آیت کا مطلب ہوگا بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، ہم پوری اس صورت کا کر لیتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا یا خیر کثیر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، تو پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ہے جس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اس صورت سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی باتوں سے دکھ پہنچ رہا ہے یا کوئی لوگ بات کرتے ہیں یا کچھ اس طرح، تو آپ کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز نہیں دی تو اس کے بدلے آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں عطا کی ہوں گی۔ تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ اس صورت میں جسمانی عبادت یعنی کہ نماز اور مالی عبادت صدقہ خیرات یا قربانی دونوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ کو جو اس صورت سے سبق حاصل ہوتا ہے یا جو کچھ آپ کو سمجھ آیا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب اس سے آگے ہم تھوڑا سا گرامر کا کر لیتے ہیں۔ پروناؤن، اسم ضمیر اس کو کہتے ہیں، تاکہ اس کو پڑھنے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے قرآن میں جس جگہ ہوا آتا ہے یا ہم آتا ہے یا انتم آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یا اس میں کیا کیا فرق ہوتا ہے۔ عربی میں 3 صیغے ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تم یا تم سب، تو اس میں تم دو اور تم سب اس طرح کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں ہوتا ہے ہی اور دے، لیکن اس میں دے 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 4 کے لیے بھی یا سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو عربی میں یہ 3 استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک لڑکے کے لیے یا مذکر کے لیے ہوا، 2 مردوں کے لیے ہما، اور سب کے لیے ہم۔ پھر اسی طرح آگے مونس کے لیے ایک لڑکی کے لیے ہیا یعنی کہ شی، پھر ہما دونوں کے لیے سیم ہی ہے، مذکر کے لیے اور مونس کے لیے۔ پھر ان سب عورتوں کے لیے یا سب لڑکیوں کے لیے ہننا۔ پھر آگے یو تم یعنی کہ تم ایک، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتما تم 2، انتم تم سب۔ پھر اسی طرح مونس کے لیے انتی، جیسے مذکر میں انتا تھا، اس میں انتی تم۔ پھر انتما تم دونوں یا تم 2، انتنا تم سب۔ پھر میں کے لیے انا کا مطلب میں، پھر نحنو ہم۔ تو یہ سب استعمال ہوتے ہیں۔ اب پھر آپ کو اس کے بعد اگر کہیں بھی آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سجیشن ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔